يا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. الرحمن الرحیم. الحمدللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. صدق اللہ العظیم. محترم برادران اسلام، نہایت ہی افسوس کے ساتھ یہ گفتگو کرنے لگا ہوں کہ جیسا کہ آپ تمام برادران اسلام کو اس بات کا علم ہوگا کہ فی الزمانہ ایک کذاب جو کہ اپنے آپ کو احمد عیسیٰ کے نام سے نبی ہونے کا دعوے دار ہے، اور یہی نہیں اور بھی بہت سی بکواسات وہ کر رہا ہے جو آپ لوگوں نے نیٹ پر، یوٹیوب پر، فیس بک پر، سوشل میڈیا پر بہت سنی ہوگی. بہت ہی دل برداشت باتیں ہیں، بہت ہی افسوسناک باتیں ہیں. وہ عالم اسلام کو چیلنج بھی کرتا ہے، تمام علماء کرام کو، تمام عالم اسلام کو، مشائخ اعظام کو کہ میدان میں آئیں اور مجھے یہ بات ثابت کریں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی ہیں. در حقیقت اس کی باتوں میں کوئی اتنا زیادہ دم تو نہیں، کیونکہ ہمارا ایمان ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی ہیں. چونکہ اس نے بکواس کی ہے تو اس کا جواب دینے کے لیے وہ خالصتاً یہودیت کی پیداوار ہے، دجالی فتنے کی پیداوار ہے، جس فتنوں کے بارے میں ہمارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پیشن گوئی کر چکے ہیں. یہ وہ فتنے ہیں جس سے ہمارا بچنا بھی بہت ضروری ہے، ان کا ڈٹ کر مقابلہ کرنا بھی بہت ضروری ہے. اور وہ اس بات کا دعوے دار ہے اور چیلنج کرتا ہے تمام عالم اسلام کو کہ میدان میں آئیں اور ثابت کریں. اور میں اس کو مخاطب کر کے یہ بات کہہ دینا چاہتا ہوں کہ تم تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کر رہے ہو، تم نبی ہونے کے دعوے دار ہو، اور میں اپنے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک امتی ہونے کا دعوے دار ہوں. میدان میں آؤ، کوئی دلیل نہیں ہوگی، کوئی بات نہیں ہوگی، کسی قسم پر کوئی بات نہیں ہوگی، عملی نمونہ پیش کیا جائے گا اور دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی سامنے آ جائے گا. تم در حقیقت خالصتاً دجالی فتنے کی پیداوار ہو اور یہودیت کی پیداوار ہو. تم کو کھلا چیلنج ہے ایک امتی کا، حضرت محمد مصطفیٰ آخر الزمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک امتی کا تم کو چیلنج ہے. جہاں مرضی آؤ، جس مرضی میدان میں آؤ، عملی نمونہ پیش کریں گے. جس طرح کا تم کہو گے اسی طرح کا عملی نمونہ پیش کریں گے. اور اس کے ساتھ ہماری بھی کچھ ذمہ داری ہے، ہم مسلمانوں کی بھی کچھ ذمہ داری ہے، نبی کے امتی ہونے کی بھی کچھ ذمہ داری ہے کہ ہمیں امتی بن کر رہنا بھی چاہیے. مسلمانوں کو آپس میں اتحاد کے ساتھ بھی رہنا چاہیے، تاکہ اس طرح کے جو فضول قسم کے آدمی بکواس کرتے ہیں ان کو اس طرح کا موقع نہ دینا چاہیے. ہم سب کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے والوں کو اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے والوں کو اکٹھے رہنا چاہیے، مل کر رہنا چاہیے. والسلام وما علینا الا البلاغ.